نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس ما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ ہی اپنے بندوں پر مکمل اقتدار رکھتا ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور تمہارے اوپر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو پورا وصول کر لیتے ہیں اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر سبھی کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جو ان کا مولائے برحق ہے، جو ان کا حقیقی آقا ہے. الا لہ الحکم، سن لو
حکم اسی کا چلتا ہے، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ سب سے زیادہ جلدی محاسبہ کر لینے والا ہے۔ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، کہہ دیجئے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے اس وقت کون تمہیں نجات دیتا ہے جب تم اسے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکار رہے ہوتے ہو۔ لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اس وقت تو یہ کہہ رہے ہوتے ہو کہ اگر اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ضرور بھی ضرور ہم شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا، کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے بچاتا ہے، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور دوسری تمام تکلیفوں سے بھی وہی بچاتا ہے۔ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب اٹھا دے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں مختلف ٹولیوں میں مختلف فرقوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے بھڑا دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے، ایک دوسرے کی جنگ اور لڑائی کی تکلیفیں پہنچا دے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو کس طرح مختلف طریقوں سے ہم اپنی نشانیاں واضح کر رہے ہیں تاکہ یہ کچھ سمجھ جائیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور اے پیغمبر آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا ہے حالانکہ یہ قرآن حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، کہہ دو کہ مجھے تمہاری ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور عن قریب سب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات کا مذاق اڑانے میں لگے ہوئے ہیں تو ان سے اس وقت تک کے لیے الگ ہو جائیے جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر کبھی شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے، یعنی تمہیں اٹھنا یاد نہ رہے اور ان کے مذاق اڑانے اور اعتراض کرنے کے باوجود تم وہیں بیٹھے رہو تو یاد آ جانے کے بعد ان ظالم لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ان کے کھاتے میں جو اعمال ہیں ان کی کوئی ذمہ داری پرہیزگار بندوں پر عائد نہیں ہوتی۔ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، البتہ نصیحت کر دینا ان کا کام ہے، شاید یہ بھی ایسی باتوں سے پرہیز کرنے لگے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرتے رہو تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے وبال میں اس طرح گرفتار ہو جائے کہ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، کہ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر نہ اس کا کوئی یار و مددگار بن سکے اور نہ کوئی سفارشی ہو۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اس کا حال یہ ہو کہ اگر وہ اپنی رہائی کے لیے ہر طرح کا فدیہ پیش کرنا بھی چاہے
تو اسے قبول نہ کیا جائے۔ تو کہیں ایسی حالت میں کوئی گرفتار نہ ہو جائے، آپ دعوت کا سلسلہ جاری رکھیے۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی لوگ جو دین کو کھیل تماشا بنانے والے ہیں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، چونکہ انہوں نے کفر کو اپنا رکھا تھا، اس لیے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا پینا ہوگا اور ایک دکھ دینے والا عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ یہ ترجمہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 70 تک کا۔ ان آیات میں دو مضمون ہیں۔ پہلا مضمون تو دعوت کا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نشانیاں اور اللہ سبحانہ و تعالی کے کمالات، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ان کا ذکر کر کے ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے۔ میں نے پہلے درس میں عرض کیا تھا کہ سورہ انعام میں 28 آیتیں ہیں جو هو الذی سے شروع ہو رہی ہیں، وہی ہے اور ان 28 آیتوں میں مضمون یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے کمالات کا، اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات جلال و جمال کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے۔ پہلا مضمون تو یہی ہے کہ وہی ہے جو اپنے بندوں پر مکمل اختیار رکھتا ہے، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور تمہارے اوپر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے۔ دیکھیے، آدمی اگر محفوظ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ معمول ہے، معمول کی بات ہے، محفوظ ہے، اور اگر اس کو چوٹ لگ جائے، وہ گر جائے، کوئی اس کا نقصان ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ حادثہ ہے، یہ انوکھی بات ہو گئی، یہ حادثہ ہے۔ اگر کوئی آسانی کے ساتھ چل رہا ہے، سیڑھیاں چڑھ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں معمول ہے، اور اگر وہ لڑکھڑا کر گر پڑے تو ہم کہتے ہیں حادثہ ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، جس طرح کی اس کے اندر کمزوریاں رکھ دی گئیں اور چاروں طرف سے جیسے اس کو حادثات نے گھیرا ہوا ہے، انسان کا بچنا حادثہ ہے اور انسان کا کسی مصیبت میں پھنس جانا یہ معمول ہے۔ اب ایک کیڑے کا جو آنکھ سے بھی نظر نہیں آتا، عام دوربینوں سے بھی نظر نہیں آتا، اس کا حال دیکھ لیجیے کہ اس نے پورے عالم انسانیت کو کیسے کئی مہینوں کے لیے جام کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے کتنے ہی وائرس، بیکٹیریا، کتنے ہی چھوٹے بڑے جاندار دوسرے پیدا کر رکھے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کی جاندار اور بے جان کتنی ہی طاقتیں ہیں جن کا ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ انسان کو چاروں طرف سے ہلاکت کے اسباب نے گھیرا ہوا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے نگہبان فرشتے مقرر کر رکھے اور وہ نگہبان فرشتے ہر طرف سے اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالی کو یہ منظور ہوتا ہے کہ اب اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جائے اور اس کو تنبیہ کر دی جائے یا اس کو سزا دے دی جائے یا کسی مصیبت کے ذریعے اس کا اجر بڑھا دیا جائے، تو اب اس حصار میں سے ایک فرشتے کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تم ادھر ہو جاؤ، اور وہ ہٹتا ہے، اور آدمی کا حفاظتی حصار ٹوٹتے ہی اس کو وہ چیز پیش آ جاتی ہے جسے ہم حادثہ کہتے ہیں۔ سورہ رعد میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مضمون کو زیادہ واضح بیان فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ،
کہ آدمی کے اوپر ہر شخص کے اوپر نگہبان فرشتے مقرر ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، من بین یدیہ و من خلفہ، آگے سے اور پیچھے سے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں اس کی اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ لوگوں کے ساتھ اپنے اس معاملے کو تبدیل نہیں کرتا، حفاظت کو ختم نہیں کرتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اپنے معاملے کو تبدیل نہ کر لیں۔ وہ خود اپنے معاملے کو تبدیل کر لیتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ان کے ساتھ معاملہ بدل دیا جاتا ہے۔ معاملہ تبدیل کیسے کرتے ہیں انسان، اس کا ذکر دوسری جگہ پر آیا ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ فرمایا قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ، رحمان کی جانب سے کون تمہاری رات میں اور دن میں حفاظت کرتا ہے، وہی حفاظت کرتا ہے اور اسی کا سارا بنایا ہوا نظام ہے۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، لیکن لوگ اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اعراض کرتے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالی کی یاد سے غافل ہوتے ہیں تو مزہ چکھانے کے لیے اور دوبارہ پٹری پر لانے کے لیے ایسا کر دیا جاتا ہے۔ جو سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں اور جو نادان ہوتے ہیں ان کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، جیسے پیچھے یہ واقعات آئے ہیں۔ تو یہاں اسی کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنے بندوں پر کامل اقتدار حاصل ہے۔ جو محفوظ ہے وہ اللہ کے فیصلے سے محفوظ ہے، اور جو کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے فیصلے سے مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ جو فائدے میں ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے فیصلے سے فائدے میں ہے، اور جس پر نقصان اور کوئی تکلیف آتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے فیصلے سے آتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں مناز بیگانگا ہرگز نہ نالم، کہ بامن ہر چکر آشنا کرتا، کہ میں غیروں سے تو کسی قسم کا کوئی شکوہ رکھتا ہی نہیں ہوں۔ فلانے نے مجھے تکلیف کیوں دی، فلانے نے میری بات کیوں نہیں مانی، میں یہ شکوہ غیروں سے کیوں کروں؟ کہ بامن ہر چکر آشنا کر، میرے ساتھ تو جو کیا اس جاننے والے نے کیا، اس کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ گھوڑے پر سوار ہونے لگے، گھوڑے نے شوخی کی، اتر گئے، کچھ دیر توبہ استغفار کیا، پھر گھوڑے پر سوار ہوئے، اب گھوڑے نے شوخی نہیں کی، آرام سے سوار ہو گئے، مسکرائے، فرمایا کہ ہم نے وہاں معاملہ درست کر لیا، اس نے یہاں ہم سے معاملہ درست کر لیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنے بندوں پہ پورا اقتدار ہے، جہاں جو ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے فیصلے سے ہو رہا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور جو بچے ہوئے ہیں وہ اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ وہ نگہبان فرشتے بھیجتا ہے، حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اب ہماری جانب سے فرشتے بھیجے جاتے ہیں، توفتہ رسولنا، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو وصول کر لیتے ہیں، وہم لا یفرطون، اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے، پورا وصول کر لیتے ہیں۔ یہاں کوتاہی سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ جس طرح وصول کرنے کا کہا جاتا ہے ایسے ہی وصول کرتے ہیں۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ صرف اس کا شعور وصول کر لو، شعور اپنے قبضے میں لے لے۔ اگر یہ کہا جاتا ہے شعور اور روح دونوں وصول کر لو، دونوں قبضے میں لے لیتے ہیں۔ اگر یہ کہا جاتا ہے شعور، روح اور جسم تینوں قبضے میں لے لو، وصول کر لیتے ہیں۔ اور کوتاہی کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو وقت بتلایا جاتا ہے ٹھیک اسی وقت پر ہوتا ہے، نہ ایک سیکنڈ آگے نکلتا ہے نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوتا ہے۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر سبھی کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جو ان کا مولائے برحق ہے۔ دنیا میں آدمی اپنا امتحان دے رہا ہے، اچھا یا برا، پھر اللہ سبحانہ و تعالی کے دربار میں سب حاضر ہو جاتے زندگی کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک عمل کا حساب دینے کے لیے۔ الا لہ الحکم، یاد رکھو حکم اسی کا چلتا ہے، جو نجات پائے گا وہ اسی کے حکم سے نجات پائے گا، اور جو ہلاک ہوگا وہ اسی کے فیصلے سے ہلاک ہوگا۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ سب سے زیادہ جلدی حساب لینے والا ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدھے دن کی مقدار میں، جو دنیا کے دن ہیں، دنیا کے دنوں کے اعتبار سے آدھے دن کی مقدار میں پوری مخلوق کا حساب لے لے گا۔ 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا، لیکن ان 50,000 سال میں سے تمام وقت وہ خرچ ہو جائے گا اللہ سبحانہ و تعالی کے فیصلے کے انتظار میں۔ جو احوال بتلائے جاتے ہیں کہ سب پریشان ہوں گے کہ حساب شروع کر دیا جائے، حساب شروع کر دیا جائے، اسی انتظار میں وہ سارا وقت گزرے گا۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالی حساب شروع کریں گے تو دنیاوی دنوں کے اعتبار سے آدھے دن میں، اور یہاں دن سے مراد 24 گھنٹے والا دن نہیں ہے بلکہ نہار مراد ہے، کہ جو اجالے کا دن ہے، یعنی اور زیادہ آسان کر کے اگر اس حساب کو کہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حساب لے لیا جاتا ہے 3 پہر میں، نمٹا دیں گے اللہ سبحانہ و تعالی۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ سب سے زیادہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا آپ ان سے پوچھئے کہ کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، جنگلات کے اندر جب اندھیرے میں پھنس جاتے ہو، صحرا میں بھٹک گئے اور اب راستہ بھی نہیں مل رہا اور چاروں طرف خطرات ہیں، درندے ہیں اور سانپ بچھو ہیں، سمندر کے اندر پھنس گئے اور کہیں کوئی نشان، کوئی سرا دکھائی نہیں دے رہا اور طوفان ہلاک کرنے کے قریب آ گئے ہیں، اب کس کو پکارتے ہو؟ پیچھے یہ بات گزر چکی ہے کہ مشرک کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ویسے پتہ نہیں کتنے معبود گھڑ کے ان کو پکار رہا ہوتا ہے، ان کو پوج رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس پر سخت مصیبت آتی ہے تو پھر فطری آواز نکلتی ہے، اور توحید آواز فطرت ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہی کو پکار رہا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کو وہ یاد کر رہا ہوتا ہے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، اور اس وقت کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اس وقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم ضرور بھی ضرور قدردانوں میں شامل ہو جائیں گے، شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے، آپ کی ناشکری نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نجات دے دیتے ہیں اس مصیبت سے اور ہر مصیبت سے، پھر بھی تم شرک کر رہے ہوتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے نجات مل جاتی ہے تو پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی؟ یہ تو سب سے بڑی ناشکری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ہلاکت سے بچا لیں اور ان کی زندگی ختم ہونے کے قریب تھی، اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں نئی زندگی عطا فرما دی، اب ہر مصیبت سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے، پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم، کہہ دیجئے کہ اللہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے تم پر کوئی عذاب بھیج دے یا تمہارے قدموں تلے کوئی عذاب اٹھا دے۔ دونوں صورتیں ہیں، اوپر سے عذاب آ جائے جیسے طوفان، بارشیں، بگولے اوپر سے آ جاتے، نیچے سے عذاب اٹھا دے جیسے زلزلے ہیں، دھسنے کے واقعات ہیں، سیلاب وغیرہ ہیں۔ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض، یا نا اتفاقی پیدا کر دے اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاؤ اور ایک دوسرے کی تلوار کا مزہ چکھو۔ فرقہ واریت، گروہوں میں بٹ جانا، چاہے وہ گروہ نسلی ہوں یا وہ گروہ مذہبی ہوں یا وہ گروہ لسانی ہوں، یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کبھی عذاب اس طرح سے بھیجتے کہ ان کو آپس کی نا اتفاقی میں مبتلا کر دیتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں مانگی اس امت کے لیے، باقی دعائیں اللہ سبحانہ و تعالی نے قبول فرمائی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کو دنیا میں قبول نہیں کیا، آخرت میں
ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کے بدلے پتہ نہیں کیا کیا مرتبے ملیں گے، لیکن یہاں یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضور نے یہ دعا کی تھی کہ میری قوم آپس میں اختلافات میں مبتلا نہ ہو، لیکن یہ دعا قبول نہیں کی گئی۔ فرمایا کہ اللہ اس چیز پر بالکل قادر ہے کہ کسی بھی نوعیت کا کوئی عذاب تم پر بھیج دے، اوپر سے عذاب آ جائے یا نیچے سے عذاب آ جائے، یا اللہ سبحانہ و تعالی کے جو کارخانہ قدرت کے مزدور ہیں وہ تو آرام سے بیٹھے رہیں، لیکن تمہیں آپس میں ہی ایک دوسرے سے بھڑا دے اور فرقے بنا کر ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھانا، یہ بھی عذابات ہیں۔ اور تاریخ کے اندر ایسی بہت ساری مثالیں لکھی ہوئی ہیں کہ ایک قوم دشمن کو فراموش کر کے آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے میں لگی ہوئی تھی کہ دشمن آیا اور اس نے سب کا حساب برابر کر دیا۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یتقون، دیکھیے کیسے ہم اپنی نشانیاں مختلف طریقوں سے واضح کر رہے ہیں، شاید کہ یہ لوگ سمجھ سے کام لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی شفقت کا اور اپنے احسان کا ذکر فرما رہے کہ ذرا دیکھو ہماری کوئی غرض نہیں ہے، سب انہی بندوں کا فائدہ ہے، اور پھر بھی ہم کیسے مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں واضح کر رہے ہیں تاکہ یہ کچھ سمجھ سے کام لیں۔ یہ مضمون مکمل ہو گیا۔ اب دوسرا مضمون جو یہاں آئے ہیں وہ یہ کہ وہی پیچھے بھی جس کا ذکر آ چکا، بار بار عذاب کا مطالبہ کیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں ضد کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے کہ جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو وہ عذاب ہم پر آ کیوں نہیں جاتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس مذاق اڑانے سے اور اصرار کرنے سے تکلیف بھی ہوتی تھی۔ پیچھے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے یہ معاملہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو کب کا نمٹ چکا ہوتا۔ تو یہاں پھر اسی مضمون کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور ایک بات یہاں یہ بھی ذکر کی جا رہی ہے کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ ان کو اصولی جواب دے دیں کہ وقت مقرر ہے اور اللہ ہی کو معلوم ہے، جب وہ وقت آئے گا تو تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دی جائے گی اور خوب تسلی کرا دی جائے گی۔ دوسری بات یہاں یہ کی گئی کہ جب یہ مذاق اڑا رہے ہو نا، اس وقت آپ ان کے پاس نہ بیٹھا کریں، اٹھ جایا کریں اور ان کو چھوڑ دیا کریں۔ اور پھر فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے تو آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، غافل کر رکھا ہے۔ یہ ہدایت ہمارے آج کے دور کے اعتبار سے بھی ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بالخصوص سوشل میڈیا پر وہ ایسے گروپوں کا حصہ بن جاتے ہیں جو گروپ بنائے ہی اس غرض سے گئے ہیں کہ وہاں اللہ کی آیتوں کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا جائے، پھر وہ اس گروپ کا حصہ بھی بنا رہنا چاہتے ہیں، الجھتے بھی رہتے ہیں۔ یہ سخت گناہ ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب تم دیکھو کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں تو پھر فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ، جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو، ان کے ساتھ بیٹھنا حرام سمجھو۔ اور دوسری بات یہاں یہ بھی کہی گئی کہ جن کا دین ہی کھیل تماشا ہو، ہر چیز کو جگت میں، ہر چیز کو بھانڈ پانے میں لے جانے والے، تو ان کو سمجھانا فائدہ مند نہیں ہوتا، ان کو چھوڑ دیں۔ ان پر محنت کرنی چاہیے کہ جن کے اندر کچھ صلاحیت، کچھ ضمیر کی زندگی موجود ہو، لیکن جو مذاق اڑانے والے ہیں، ہر چیز کا مذاق بنانے والے اور اللہ کی آیتوں کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خاکہ اڑانے والے، ان کا تو دین ہی کھیل تماشا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو غافل کر رکھا ہے۔ دنیا کے معاملے میں یہ بہت سمجھدار ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں۔ دین کا معاملہ آتا ہے تو بس یہاں ایک جملہ اچھال دیا، ایک مذاق کی بات کر دی اور
اللہ کے دین کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑا دیا, تو ایسے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ انہیں چھوڑ دیں. ان کے سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ہے, وہ آئے گا اور ان کو سمجھا دے گا. فرمایا کہ اے پیغمبر, آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا ہے حالانکہ وہ بالکل برحق ہے. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تمہاری ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے, میں اس چیز میں ذمہ دار نہیں ہوں کہ تم پر عذاب کب آئے گا اور کب تمہارا معاملہ ختم ہوگا. لکل نبأ مستقر, ہر واقعے کا, ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے. سوف تعلمون, عن قریب تم بھی جان جاؤ گے, جب وہ وقت آئے گا تو پتہ چل ہی جائے گا. علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ لڑکی کی شادی ہوئی اور وہ نوجوان دلہن تھی. اللہ تعالیٰ نے امید سے کر دیا, تو اس نے والدہ سے کہا کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے بچے کی ولادت کیسے ہوتی ہے, تو یہ تو ایک بڑا عجیب واقعہ ہوگا. تو جب ولادت ہونے لگے نا, کیا پتہ میں سو رہی ہوں, مجھے جگا دینا, میں اس تجربے کو دیکھنا چاہتی ہوں. تو والدہ نے کہا میری بیٹی فکر نہ کرو, جب وہ وقت آئے گا تم خود بھی جاگ رہی ہوگی اور سب کو جگا رہی ہوگی, تو کیوں جلدی کر رہے ہو عذاب کے آنے کی, جب آئے گا تو تمہیں خوب پتہ چل جائے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. پھر اگلی نصیحت یہ کی گئی کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات کا مذاق اڑانے میں لگے ہوئے ہیں, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, تو ان سے اس وقت تک کے لیے الگ ہو جاؤ جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو. اس موقع پر نصیحت کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا اور دفاع کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. کہ اپنے دین کا دفاع کرنا چاہیں تو دفاع کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ماحول سنجیدہ ہو. جو آدمی ہر چیز کا مذاق اڑا رہا ہے تو وہ ہمارے دفاع کو بھی سنجیدگی سے نہیں لے گا. تو اس موقع پہ سب سے بہتر اور سب سے زیادہ مؤثر طریقہ یہ ہے کہ وہ تماشا لگانا چاہتا ہے اور اس وقت تک مداری تماشا لگائے رکھے گا جب تک تماشا دیکھنے والے موجود ہیں. تماشا دیکھنے والے چلے جائیں, اس کا تماشا خود ہی بند ہو جائے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دلیلوں سے اس کا تماشا بند کر دیں, دلیلوں سے اس کا تماشا بند نہیں ہوگا. اس کا تماشا اس طرح سے بند ہوگا کہ تماشبین اٹھ کر چلے جائیں. تو یہ جو تماشا لگانے والے ہیں ان کی تو غرض پوری ہو رہی ہے کہ تم بیٹھے رہو, نصیحت کے بہانے بیٹھے رہو یا دفاع کے بہانے بیٹھے رہو. لیکن اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا تماشا ختم ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تماشا کو دیکھنے والے نہ بنو. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. لیکن تقاضۂ بشریت ہے کہ بعض اوقات آدمی بھول جاتا ہے اور بیٹھا رہتا ہے, دفاع کر رہا ہے یا سمجھانے میں لگا ہوا ہے. تو فرمایا اگر شیطان آپ کو اٹھنا بھلا دے تو جب یاد آ جائے اس کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا. پھر آگے فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کا ان لوگوں کے حساب کتاب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. وہ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ بعض اوقات دعوت دینے والے اس چکر میں پھنس جاتا ہے کہ اگر یہ ہدایت پر نہ آئے تو مجھ سے پوچھا جائے گا, اور اس کو سمجھ لینا چاہیے اچھی طرح. یہ بعض اوقات جملہ اچھے لوگ بھی زبان سے نکال دیتے ہیں کہ جی فلاں اگر کلمہ پڑھے بغیر چلا گیا تو ہم سے پوچھا جائے گا. اس معاملے کو سمجھ لیں, یہ قرآن کریم کی تصریحات کے خلاف ہے کہ فلاں کوئی کلمے کے بغیر چلا گیا تو ہم سے پوچھ ہوگی. ایسا نہیں ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. جو لوگ تقوی اختیار کر چکے ہیں ان پر ان کافروں کے کھاتے میں جو اعمال ہے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وَلَكِنْ ذِكْرَى, لیکن نصیحت کرتے رہیں. لعلہم یتقون, شاید کہ سمجھ جائیں. تو دعوت کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے کہ دعوت دینا میری ذمہ داری ہے. لیکن کلمہ پڑھے بغیر چلا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے لیے بہت لمبی عمر رکھی تھی.
سمجھنے والا ہوتا تو سمجھ جاتا. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر کوئی سمجھنے والا ہوتا تو اتنی عمر پہ سمجھ جاتا. یہ اس طرح کے جو باتیں ہیں نا کہ ہم سے پوچھ ہوگی، ہم سے محاسبہ ہوگا، اس طرح کی باتیں صوفیہ کے ہاں ملتی ہیں. اور یہ ہے کہ اپنے جیسے انسانوں کی ہمدردی ہونی چاہیے، دل میں غم ہونا چاہیے کہ یہ کیسے جہنم کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں. لیکن میں تردید کر رہا ہوں اس جملے کی کہ یہ جو جملہ ہے یہ درست نہیں ہے کہ بغیر کلمے کے اگر کوئی مر گیا تو ہم سے پوچھ ہوگی. یہ جملہ قرآنی تصریحات کے خلاف ہے. اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے. وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اس وقت جو ان کا حال ہے یہ حال ایسا ہے کہ نصیحت کرنا ان کو فائدہ نہیں دے گا. مذاق اڑانے والے کو کیا نصیحت کی جائے اور مذاق اڑانے والے کو کس طرح سمجھایا جائے؟ چھوڑ دیجئے. وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ. پھر آگے وہی بات کہ جس کے اندر صلاحیت ہے، تھوڑی بہت ضمیر کی زندگی جس میں موجود ہے اس پہ محنت کیجیے. اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال میں اس طرح گرفتار ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اس کو اللہ کے عذاب سے بچانے میں یار و مددگار نہ ہو، اور نہ ہی کوئی سفارشی ہو، اور نہ ہی اس سے کوئی فدیہ تاوان قبول کیا جائے، چاہے وہ پورا فدیہ بھی دینا چاہے. تو ایسے لوگوں کو نصیحت کیجیے، کیا پتہ ان میں سے کوئی ہدایت پر آ جائے، قبول کر لے. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا. اور یہ جو کھیل تماشا بنانے والے ہیں یہ تو وہی لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار ہوں گے. لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون. انہوں نے جو کفر کو اپنا لیا ہے اور کفر کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، اس کفر کی وجہ سے ان کے لیے تو کھولتا ہوا پانی پینے کو ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا. جہنمیوں کو یہی پینے کو ملے گا جب وہ پیاس سے بے حال ہو رہے ہوں گے. تو خون اور پیپ کا ملغوبہ اور تلچھٹ اور کھولتا ہوا پانی جو ایک گھوٹ بھی لے تو پورا چہرہ ہی بگڑ کر رہ جائے، اور جیسے روایات میں آتا ہے کہ ہونٹ نیچے لٹک جائے گا اور حالت پہلے سے بھی زیادہ بری ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں اس اپنی جہنم سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلتے ہوئے ہمیں اپنی رحمت کے مقام جنت تک پہنچا دے.